मुबीन अहमद, नज़ीर अहमद अंसारी, MGB's आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, मालेगांव सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, क्लास FY BCom। नज़्म इश्क और मौत, दूसरा बंद। पहले बंद को हमने इससे पहले देखा। इस लेक्चर में हम नज़्म इश्क और मौत या इश्क वो मौत के दूसरे बंद का मुतालिया करेंगे। आइए देखते हैं। गरज इस कद्र ये नज़ारा था प्यारा कि नज़ारगी हो सरापा नज़ारा, मलक आज़माते थे परवाज़ अपनी जबीनों से नूरे अज़ल आशकारा। ये जो नज़ारा था इस दुनिया के वजूद में आने का, वो इस कद्र प्यारा था कि हर चीज़ सरापा नज़ारा मालूम हो रही थी। हर चीज़ एक दूसरे को देख रही थी और इस कद्र महव थी कि देखने वाला खुद सर से पांव तक नज़ारा बन जाए। यानी हर एक चीज़ दूसरी शय को सरापा महव हो करके देख रही थी, उसका मुशाहिदा कर रही थी। और मलक आज़माते थे परवाज़ अपनी जबीनों से नूरे अज़ल आशकारा। फरिश्ते जो थे वो अपनी परवाज़, अपनी उड़ने की क़ुव्वत और ताकत को आज़मा रहे थे। उन्हें दुनिया में भेजा गया था तो वो भी पहली मर्तबा इस दुनिया में आए थे। तख़य्युल है ये शायर का, इसलिए वो आज़मा रहे थे अपनी क़ुव्वत बाजू को, अपनी क़ुव्वत परवाज़ को। यहाँ पर मलक, मुल्क और मलिक, इसका भी जो है हमें ख़याल रखना है। ये मलक पढ़ा जाएगा, मुल्क पढ़ देंगे तो वतन, देश के मानी में हो जाएगा, और अगर हम मलिक पढ़ते हैं तो वो शहज़ादा हो जाएगा। और इंग्लिश से अगर इसको जोड़ देते हैं तो वो मिल्क हो जाएगा फिर। इसलिए दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ इसको पढ़ा जाए। जबीनों से नूरे अज़ल आशकारा, उनकी पेशानियों से, किसकी? फरिश्तों की पेशानियों से नूरे अज़ल आशकारा था, ज़ाहिर हो रहा था, अयां हो रहा था, दिखाई दे रहा था, नज़र आ रहा था। मुक़द्दस नूर फरिश्तों की पेशानियों से ज़ाहिर हो रहा था। चूँकि फरिश्ते जो है वो नूरी मखलूक हैं और नूरे अज़ल आशकारा हो रहा था, यानी इब्तिदा, अज़ल इब्तिदा का नूर, चूँकि कायनात की इब्तिदा हुई थी इसलिए उनकी पेशानियाँ रोशन थीं नूर से। इसके बाद अगले शेर में शायर कहते हैं, फरिश्ता था एक इश्क था नाम जिसका, कि थी रहबरी उसकी सबका सहारा। उन्हीं फरिश्तों में जो अपनी परवाज़ आज़मा रहे थे, एक फरिश्ता ऐसा भी था
جس کا نام عشق تھا. بہت سارے فرشتے ہیں، ان میں سے چند کے ناموں کا ہمیں علم ہے. یہاں پر شاعر اپنے تخیل کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ انہی میں سے ایک فرشتہ ایسا بھی تھا جس کا نام عشق تھا، اور اس کے بعد اس کا کام بھی بتا رہے ہیں. جیسے 4 مشہور فرشتے ہیں، ان فرشتوں کے کام مخصوص ہیں، اسی طریقے سے یہ جو ایک اور فرشتے کو یہاں پر شاعر انٹروڈیوس کر رہے ہیں، ایسا ہم کہہ سکتے ہیں، تو اس کا کام بھی جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ تھی رہبری اس کی سب کا سہارا. وہ جو فرشتہ تھا عشق نام کا، اس کا کام یہ تھا کہ وہ تمام لوگوں کی رہبری کرے، تمام لوگوں کی رہنمائی کرے. کیوں؟ اگلے شعر میں جو ہے بیان کرتے ہیں، فرشتہ تھا کہ پتلا تھا بیتابیوں کا، ملک کا ملک اور پارے کا پارا. وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ بیتابیوں کا ایک پتلا تھا. ہمیشہ بے چین رہتا تھا، بے قرار رہتا تھا، اسے کسی پل قرار نہیں تھا. گویا وہ فرشتہ نہ ہو بلکہ کوئی پارا ہو، پارے کی بنی ہوئی کوئی مخلوق ہو. پارا ہم جانتے ہیں مرکیوری، اسے ایک جگہ پر قید نہیں کیا جا سکتا، وہ مسلسل پھیلتا ہے، متحرک رہتا ہے. اسی طریقے سے اس کی بیتابیوں کو دیکھ کر کے شاعر نے اسے پارا قرار دیا ہے کہ سیماب صفت تھا، ہلچل مچائے رکھتا تھا، چین سے بیٹھتا نہیں تھا. کون؟ وہ فرشتہ جس کا نام عشق تھا. پے سیر فردوس کو جا رہا تھا، قضا سے ملا راہ میں وہ قضارا، اور اتفاق سے اس کی ملاقات جو ہے وہ ہو گئی موت سے، یعنی موت کے فرشتے سے جو ہے اس کی ملاقات ہو گئی. وہ کہاں جا رہا تھا؟ پے سیر فردوس کو جا رہا تھا، فردوس کی سیر کو جا رہا تھا، اور اتفاق سے اس کی ملاقات قضارا، قضا سے ملا، موت سے ملا، وہ راہ میں راستے میں، قضارا اتفاق سے. دیکھو 2 مرتبہ قضا آیا ہے، دونوں کا املا یکساں ہے، تلفظ یکساں ہے، لیکن معنی جو ہے وہ مختلف ہوگا. قضا سے ملا راہ میں وہ قضارا، اتفاق سے اس کی ملاقات جو ہے وہ موت سے ہو گئی. کس کی؟ وہ جو فرشتہ تھا جس کا نام عشق تھا. پھر کیا ہوا؟ یہ پوچھا تیرا نام کیا، کام کیا ہے، نہیں آنکھ کو تیری دید گوارا. عشق نامی فرشتہ جب موت سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس سے پوچھ بیٹھا کیا نام ہے تیرا اور کام کیا ہے. پہلی مرتبہ ملاقات ہوتی ہے ہماری تو انٹروڈکشن ہوتا ہے ایک دوسرے کا، خیر خیریت پوچھی جاتی ہے، کچھ سوال و جواب ہوتا ہے رسمی سا. اسی طریقے سے اس عشق نامی فرشتے نے موت سے پوچھا نام اور کام، اور اپنی بیتابی اور سیماب تباہ کی وجہ سے وہ خود کو روک نہیں سکا، اور اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ نہیں آنکھ کو دید تیری گوارا.
کون ہے اور تیرا کام کیا ہے؟ کیونکہ تجھے دیکھنا آنکھوں کو بھلا معلوم نہیں ہوتا، نہیں آنکھ کو دیدن دیکھنا، آنکھ کو تیری دید گوارا نہیں ہے، تجھے دیکھنا آنکھوں کو بھلا معلوم نہیں ہوتا، آنکھوں کو جچتا نہیں ہے، تو آنکھوں میں جچتا نہیں ہے، تجھے دیکھنے سے ایک وحشت ہوتی ہے، کون ہے تو؟ پھر جواب دیا موت کے فرشتے نے، ہوا سن کے گویا قضا کا فرشتہ، اجل ہوں میرا کام ہے آشکارا۔ یہ سننے کے بعد موت کے فرشتے نے جواب دیا، سنا پہلے اس نے، ہماری طرح بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا کہ بات مکمل نہیں ہوئی اور ٹوٹ پڑا اس پر، مجھے برا بھلا کہتا ہے، میری تنقید کرتا ہے، نہیں، بلکہ اس نے صبر و تحمل کے ساتھ فرشتے کی بات سنی اور پھر جو ہے وہ جواب دیا، اجل ہوں، موت کے فرشتے نے کیا کہا؟ اجل ہوں، میں موت ہوں، میرا کام ہے آشکارا، میں موت کا فرشتہ ہوں اور میرا کام جگ ظاہر ہے، ہر ایک کو پتا ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ میرا کام کیا ہے، اڑاتی ہوں میں رخت ہستی کے پرزے، بجھاتی ہوں میں زندگی کا شرارہ، میں کیا کرتا ہوں؟ رخت ہستی کے، لباس ہستی کے پرزے اڑا دیتا ہوں، یہ جو سامان زندگی ہے، رخت کا مطلب ہوتا ہے سامان، رخت سفر باندھنا، سامان کا سفر باندھنا ہم استعمال کرتے ہیں، رخت ہستی، ہستی یعنی زندگی، یہ جو زندگی کا سامان ہے، یہ جو زندگی کے لیے ضروری لوازمات ہیں، یہ جو انسان اپنی پوری زندگی جمع کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو میں پل بھر میں جو ہے وہ اڑا دیتی ہوں، نیست و نابود کر دیتی ہوں، ختم کر دیتی ہوں، انسان کا اس سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، بجھاتی ہوں میں زندگی کا شرارہ، اور میں زندگی کا جو شرارہ ہے، زندگی کا جو چراغ ہے، زندگی کی جو چنگاری ہے، میں اسے بجھانے کا کام کرتی ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ موت کہہ رہی ہے، یہ میرا کام ہے اور یہ میرا نام ہے، میری آنکھ میں جادو نیستی ہے، پیام فنا ہے اسی کا اشارہ، اور میری آنکھوں کے اندر جو ہے وہ جادو نیستی، نیست و نابود کرنا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، ختم ہونا، ایک ہے ہستی اور ایک ہے نیستی، میری آنکھ میں فنا کا جادو ہے، میری آنکھ میں وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے کہ جس پر پڑ جائے میری نگاہ وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کی ڈور کٹ جاتی ہے اور وہ فنا ہو جاتا ہے، پیام فنا ہے اسی کا اشارہ، اور یہ جو پیام ملتا ہے، یہ جو پیغام ملتا ہے کس کا؟ فنا کا، یعنی جس پر میری نگاہ پڑ جاتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے، اس دنیا سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے، وہ کس وجہ سے؟ میری اسی نگاہ کے اشارے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مگر ایک ہستی ہے دنیا میں ایسی، وہ آتش ہے میں سامنے اس کے پارا، لیکن ایک ہستی اس دنیا میں ایسی بھی ہے، وہ آتش ہے میں اس کے سامنے پارا ہوں، ایک ہستی ایسی ہے جس میں آگ کی سی خاصیت ہے، وہ آتش ہے، آتش یعنی آگ، اور
میں جو ہے اس آگ کے سامنے نہیں ٹھہر پاتا، میں پارے کی طرح اس کے سامنے پگھل جاتا ہوں۔ کون سی ہستی ہے ایسی؟ ہر ایک چیز فنا ہو جاتی ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے، ایک ہستی ایسی ہے، ایک شے ایسی ہے کہ جس کے سامنے میں موت بھی جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہوں، مجبور ہو جاتی ہوں، بے بس ہو جاتی ہوں۔ کون سی چیز ہے وہ؟ شرر بن کے رہتی ہے انسان کے دل میں، وہ ہے نور مطلق کی آنکھوں کا تارا۔ کیا ہے وہ چیز جس پر موت بھی جو ہے اثر نہیں کر سکتی، موت بھی جس کے سامنے آ کر کے بے بس ہو جاتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہستی کہاں رہتی ہے؟ وہ شے کہاں رہتی ہے؟ انسان کے دل میں رہتی ہے۔ کس طریقے سے؟ شرر بن کر، چنگاری بن کر کے۔ کون سی شے ہے وہ؟ جو انسان کے دل میں رہتی ہے، کہ انسان کا دل جو ہے وہ خدا کے رہنے کی جگہ ہے۔ وہی خدا کا عشق، خدا سے محبت جو انسان کے دل میں ہوتی ہے، وہ ہے نور مطلق کی آنکھوں کا تارا۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ نور مطلق کی آنکھوں کا تارا ہے، وہی عشق ہے۔ اور اس عشق کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ ٹپکتی ہے آنکھوں سے بن بن کے آنسو، وہ آنسو کے ہو جن کی تلخی گوارا۔ اور یہی عشق جو ہے پھر آنکھوں سے آنسو بن بن کر کے ٹپکتا ہے۔ خدا کے عشق میں، خدا کے خوف سے، خدا کی محبت میں انسان جو ہے پھر کیا کرتا ہے؟ وہ روتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ عشق حقیقی میں اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے، خدا سے ملنے کے لیے آنسو بہاتا ہے۔ کہ جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ موت پر خوش ہوتا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ موت ایک پل ہے جو عاشق اور معشوق کو ملا دیتی ہے۔ تو جو عشق حقیقی کا متلاشی ہوتا ہے، جو عشق حقیقی کا پیروکار ہوتا ہے، وہ خدا کے وصال کے لیے آنسو بہاتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، اپنی نیکیوں پر بھی وہ آنسو بہاتا ہے، خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے بھی خوشی کے آنسو بہاتا ہے، شکرانے کے آنسو بہاتا ہے۔ اور یہ آنسو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تلخی کیسی ہوتی ہے؟ خوشگوار ہوتی ہے۔ یہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، یہ شکرانے کے آنسو ہوتے ہیں، یہ عشق اور محبت کے آنسو ہوتے ہیں، خدا سے عشق کے آنسو ہوتے ہیں۔ سنی عشق نے جب گفتگو کا ذاقی، ہنسی اس کے لب پر ہوئی آشکارا۔ اور جب عشق نامی فرشتے نے موت کے فرشتے کی یہ تمام باتیں سنی تو پھر وہ مسکرا اٹھا، اس کے لبوں پر ہنسی ظاہر ہوئی، گری اس تبسم کی بجلی اجل پر، اندھیرے کا ہو نور میں کیا گزارا۔ اور وہی ہنسی موت کہتی تھی، یا موت کا فرشتہ کہتا تھا کہ میری نظر جس پر پڑ جاتی ہے وہ فنا ہو جاتا ہے۔ میری نظروں کا اشارہ کر دوں تو جس ہستی پر، جس شے پر میری نظریں پڑ جاتی ہیں وہ فنا ہو جاتی ہیں۔ اتنی بات سننے کے بعد جب عشق نامی فرشتے نے تبسم کیا تو اس کے تبسم کی بجلی جب اجل پر گری تو وہ اجل یعنی وہ موت جو ہے وہ خود کیا ہو گئی؟ فنا ہو گئی۔ اندھیرے کا ہو نور میں کیا گزارا۔ عشق
ایک روشنی ہے اور موت اندھیرا ہے. تو شاعر وہی کہہ رہے ہیں کہ اندھیرے کا ہو نور میں کیا گزارا، جب روشنی آتی ہے، جب اجالا آتا ہے، جب نور آتا ہے تو اندھیرا خود بخود چھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جب عشق کے فرشتے نے جو ہے تبسم کیا تو وہ تبسم کی بجلی موت پر گری اور موت بھی جو ہے اس کی تاب نہیں لا سکی. دوسروں کو فنا کرنے والی موت وہ خود کیا ہو گئی، عشق کے تبسم کی تاب نہیں لا سکی. بقا کو جو دیکھا فنا ہو گئی وہ، قضا تھی شکار قضا ہو گئی وہ. اور وہ موت جو دوسروں کو شکار کرتی تھی، جو دوسروں کے مرنے کا سبب ہوا کرتی تھی، آج خود جو ہے وہ موت کا شکار ہو گئی، خود قضا کا شکار ہو گئی. کیوں؟ بقا کو جو دیکھا فنا ہو گئی وہ. بقا تھی، عشق جو تھا وہ ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہی جو ہے حقیقی زندگی ہے. ٹھیک ہے. بقا کو جو دیکھا فنا ہو گئی وہ، قضا تھی شکار قضا ہو گئی وہ. یہاں پر شاعر نے جو ہے وہ عشق کو غیر فانی قرار دیا ہے کہ موت بھی جو ہے عشق کے آگے بے بس ہو جاتی ہے، موت بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی. اسی مضمون کو جو ہے وہ حافظ شیرازی نے فارسی زبان میں بڑے دلکش انداز میں پیش کیا ہے. کہتے ہیں ہرگز نہ میرد آنکے دلش زندہ شد بعشق، سبت است بر جریدہ عالم دوام ماں.